لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، اس بدلتے دور میں لوگوں نے جہاں فیشن بنا لیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کی نفی ہی کی جائے، بالکل ایک عام انسان جس طرح ہوتا ہے، بس سرکار کا تعارف ایک عام انسان کے روپ میں لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ کئی لوگوں کا اس پر بڑا زور ہے۔ فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو بس اللہ نے اتنی کی شان دی ہے جتنی ایک ایلچی کی ہوتی ہے، ایک ڈاکیے کی ہوتی ہے۔ معاذ اللہ، کیا سرکار کی صرف یہی حیثیت ہے جتنی ایک ڈاکیے کی ہوتی ہے؟ تقویۃ الایمان میں لکھا ہوا ہے نبی امت کا سردار ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہتے ہیں جیسے گاؤں کا چودھری گاؤں کا سردار ہوتا ہے، بس ایسے ہی نبی امت کا سردار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ نبی کی حیثیت ڈاکیے جتنی ہے، کوئی کہتا ہے کہ گاؤں کے چودھری جتنی ہے، کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، اتنے مجبور ہیں۔ تو یہ اس انداز پر لوگوں نے باتیں کرنا اپنا فیشن بنا لیا ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے دلوں کو اور ان کے دماغ کو نبی کریم علیہ السلام کی شان سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ پچھلے جمعہ بھی ہمارا یہی موضوع چل رہا تھا، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر و معنبر پسینہ، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، مالک و مختار، نبی کریم رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، اللہ کے محبوب، منزہ عن العیوب، دافع رنج و بلا، صاحب جود و نوال، سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت ہی بیان کریں گے انشاءاللہ آج بھی۔ یقین جانیں ہمارے پاس تو لفظوں کا گھیرا تنگ ہو جاتا ہے، سرکار کی شان کا سمندر اتنا بڑا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کو کن لفظوں کے ساتھ بیان کریں۔ ہمارے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ انداز ہی نہیں ہیں، اور میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں ہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں ہیں، مینو مدنی منان دا ڈھنگ بھی نہیں،
پر میں قسم خدا دی کھانا وا میرے آقا جیا کوئی اور نہیں ہے۔ سرکار کی شان سبحان اللہ۔ آج سرکار کی شان کے ضمن میں نبی کریم علیہ السلام کے جو خدا داد اختیارات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت سے کہہ لیجئے۔ ہمارے مخالف جو لوگ ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ نبی کو ذرے کا اختیار نہیں، حالانکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو۔ آپ کو اختیار ہے کہ نہیں کچھ؟ میں کہوں سبحان اللہ کہو، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ کہیں نہ کہیں، اختیار ہے نا۔ میں کہوں جمعہ والے دن جلدی آ جایا کرو، آپ کو اختیار ہے، آپ آئیں یا نہ آئیں۔ میرا اختیار ہے جمعہ والے دن میں جس مرضی موضوع پر تقریر کروں، جب دل کرے سرکار کی شان شعر کی صورت میں بیان کر دوں، کبھی دل کرے تو قرآن کی صورت میں، کبھی حدیث کی صورت میں بیان کر دوں۔ اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا ہے۔ آپ کو اختیار ہے جمعہ کے لیے آنے سے پہلے کچھ کھا کے آؤ یا خالی پیٹ آ جاؤ، آپ کو اختیار ہے۔ جب اللہ نے مجھے تجھے اتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں، جو اللہ کا محبوب ہے، کل نبیوں کا امام ہے، اللہ نے ان کو کتنے اختیارات عطا فرمائے ہوں گے ہیں؟ اور بریلی شریف سے آواز آتی ہے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، یعنی حضور جہاں بانی کہتے ہیں بادشاہت کو۔ حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے، حضور جہاں بانی۔ ایک ہوتی ہے باغبانی، باغ کو سنبھالنا، ایک ہوتی ہے جہاں بانی، جہان کی بادشاہت۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ چلو بہرحال، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ یاد رکھیں یہ خدائی اختیارات کی بات نہیں ہو رہی، یہ نبوت والے اختیارات کی بات ہو رہی ہے کہ نبوت کے دائرے میں نبوت سے متعلقہ جتنے بھی اختیارات ہیں اللہ نے حضور کو عطا کیے ہیں، واپس نہیں لیے، عطا کیے ہیں۔ خدائی اختیارات کی ہم بات، تو جب یہ لفظ بولے نا مختار کل، تو آگے لفظ نبی بھی بولا کریں، مختار کل نبی، یعنی کہ نبوت والے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا بولیے فرمائے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، بعض اوقات آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں آدمی اپنا ایک نائب رکھتا ہے، اس کو مختار نامہ دیتا ہے، کہتے بھی اصل مالک تو میں ہوں، میں بیٹھا ہوں اپنے گھر، یہ میں تجھے مختار نامہ دے رہا ہوں، مختار نامہ تیرے ہاتھ میں ہے، میں نے تجھے اختیار دے دیا، تو میری چیز میری اجازت سے جب چاہے، جس کو چاہے، جتنے میں چاہے بیچ سکتا ہے۔ اصل مالک وہ ہے، لیکن اس مالک نے اپنی چیز کا کنٹرول اگلے کو تھما دیا ہے۔
مختار نامہ اس کو عطا کر دیا ہے۔ اسی طرح شریعت خدا کی، یہ مخلوق خدا کی، کائنات خدا کی، تین خدا کا، سب کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ نے ان ساری چیزوں کا مختار نامہ اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے۔ اعلان یہ ہے رب کا، حبیب پیارے، جہان کا مالک میں، زمین کا مالک میں، آسمان کا مالک میں، جنت کا مالک میں، ہر چیز کا مالک میں، شریعت کا مالک میں، کتاب کا مالک میں، فرشتوں کا مالک میں۔ حبیب پیارے، ساری چیزوں کا مالک میں ہوں، لیکن میں نے ساری چیزوں کا کنٹرول نامہ، اختیار نامہ لکھ کر آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اب کسی بندے کو کوئی چیز عطا کرنا بظاہر آپ کا عطا کرنا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رب کا عطا کرنا سمجھا جائے گا۔ آپ کا بولنا میرا بولنا، آپ کے کہنا ماننا میرا کہنا ماننا، آپ کی اطاعت کرنا میری اطاعت کرنا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح کسی چیز کو آپ کا حلال کرنا میں رب کا حلال کرنا، اور آپ کا کسی چیز کو حرام کر دینا میں رب کا حرام قرار دینا سمجھا جائے گا۔ تو یہ مالک اللہ ہے، اس مالک نے اختیار نامہ حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ حضور علیہ السلام کے اختیارات سنتے جائیے گا۔ 29واں پارہ، 28واں پارہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو، جو دیں وہ لے لو۔ تو پتہ چلا اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو دینے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے، لیکن ان کو بانٹنے کا، دینے کا اختیار اللہ نے کس کو عطا کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کو۔ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہیں میرا محبوب جو دے وہ لے لو۔ پتہ چلا دینے کا اختیار دیا ہے۔ اچھا، ہم لوگ اپنی مرضی سے کچھ منع کر سکتے ہیں؟ آج کے بعد بڑا گوشت نہیں کھانا بھائی، ڈاکٹر منع کرتا ہے، لیکن اس کا منع کرنا کیا شرعی منع کرنا ہے؟ نہیں، وہ تو دوائی کے طور پہ کہہ رہے ہیں نا، پرہیز ہے، پرہیز اور ہے، لیکن ہم کسی چیز کو کسی کے لیے حرام نہیں کر سکتے، کسی پر پابندی عائد نہیں کر سکتے، لیکن سرکار کی شان یہی آیت 28واں پارہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا میرا حبیب جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو پتہ چلا سرکار کو اللہ نے دینے کا بھی اختیار عطا فرمایا اور منع کرنے کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔ سرکار جس کے لیے جو چیز چاہیں منع فرما دیتے ہیں۔ اب منع کرنے پر ایک بات سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا نکاح کرو اپنی پسند کے، دو دو نکاح کرو، تین تین کرو، چار چار کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت بولیے دے دی ہے۔ تو صحابہ کرام نے 3 کیے، 2 کیے، 4 کیے، اگر ایک کرما والی فوت ہوگی تو 5واں کیا، پھر کوئی فوت ہوگی تو 6ٹھا نکاح بھی کر لیا۔
ایسا ہوتا رہا عرب کے اندر. آج بھی ایک شادی والے کو کہتے ہیں فارغ ہے، اس کے پلے کوئی نہیں، کمال ہے، کوئی بندہ ہے یار، اس کی ایک بیوی ہے، ایک دو بچے، کوئی بندہ ہے. ایک دو والے کو کچھ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے عرب کے اندر. کراچی کے مفتی ہیں طارق مسعود، انہوں نے کہا کہ اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا نا تو میں ڈنڈے مار مار کے تمہاری 4 شادیاں کرواؤں گا. وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور ساتھ یہ تقریر کر رہے تھے، تو کچھ نوجوان کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہے تھے ہمارا اگلا وزیر اعظم مفتی طارق مسعود، ہمارا اگلا وزیر اعظم مفتی طارق مسعود. کیونکہ عورتیں رکاوٹ بنتی ہیں اور مرد کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، تم اپنے سارے اختیارات استعمال کر لیتی ہو، ہمیں صرف ایک اختیار بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہو. کملیو، جب قرآن نے کہہ دیا 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو تو ہمیں کرنے دو. ہر بندے کا من میں آ جاتا ہے نا، تو حضرت علی کے من میں بھی آ گیا کہ میں نکاح کرتا ہوں دوسرا. اور کس سے؟ ابو جہل کی بیٹی سے. وہ مسلمان تھی، تو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کی بات چلی. حضرت فاطمہ زہرا نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر، ان کو علم ہوا تو سرکار کے پاس آ گئی. حضرت علی سے ناراض ہو کر عرض کی ابا جان علی تو دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو سرکار کو بھی تھوڑی تکلیف ہوئی، رنج ہوا، کیونکہ ایک دوسرا نکاح پھر ہے بھی ابو جہل کی بیٹی سے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی ان کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو سرکار نے اس وقت فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، یا ابت تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. تو تب سے حضرت علی کی کنیت پڑ گئی ابو تراب. آپ کو ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے اور ابو تراب بھی کہا جاتا ہے. تو اس وقت سرکار نے فرمایا ابو تراب ذرا اٹھنا. پھر سرکار نے مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میرے صحابہ سن لو، اللہ نے 4 نکاح کی اجازت دے رکھی ہے، اس چیز کو میں حرام نہیں کرتا، لیکن میں یہ اعلان ضرور کرتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر علی نے میری بیٹی کے ساتھ تعلق نبھانا ہے تو میں پابندی لگا رہا ہوں، جب تک میری بیٹی زندہ ہے علی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے اور ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. یہ سرکار نے پابندی لگائی. کیوں؟ اللہ نے حضور کو اختیار عطا. آج کل جو پابندیاں لگتی ہیں نکاح میں، جو شرط لکھ دی جاتی ہے دوسرا نہیں کرو گے تو یہ کرو گے، یہ پابندیاں ملک کے قانون کے تحت ہو سکتی ہیں، لیکن شرعی طور پر ایسی کوئی پابندی اسلام قبول، بولیے، کوئی گورنمنٹ اسلام کے مقابلے میں آ کر کسی کو نہیں پابند کر سکتی کہ خبردار تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. ایسا کوئی قانون. اچھا، پاکستان کا جو قانون ہے نا، اس کا بھی اللہ یہ حافظ ہے. سب سے پہلا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں کوئی قانون قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. تھلے سارے خلاف ہی خلاف میں. سمجھ آئی نا؟ نکاح کر رہے ہو، پہلی سے اجازت لی ہے؟ ہاں بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، لی ہے تو فارم، انگوٹھا لگوایا ہے، سائن کروایا ہے، تو یہ کیا قانون قرآن کے مطابق ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنی پسلی دیکھو، نبھا سکتے ہو، خرچہ پورا کر سکتے ہو، وہ مانے یا نہ مانے، تمہیں خدا نے اختیار دیا ہے، تم دوسری کر سکتے ہو، تیسری بھی کر سکتے ہو. اگر تم عدل کر سکتے ہو، ان کی ساری ضروریات پوری کر سکتے ہو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ ہی حافظ ہے. تو اوپر لکھا ہوا ہے پہلا قانون، پاکستان میں کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. پتہ نہیں کتنے ہی قانون ہمارے پاکستان کے آئین میں ایسے بنائے گئے ہیں جو صراحتاً شریعت سے ٹکراتے ہیں، اللہ کے قرآن سے ٹکراتے ہیں. توجہ ہے جی؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ.
خیر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تمہیں میرا محبوب جو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو پتہ چلا اللہ نے حضور کو اختیار عطا فرمایا ہے، اور مومن وہی ہے جو سرکار کے اختیارات مانتا ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات نہیں مانتا وہ مومن بولیے نہیں ہو سکتا۔ اس پر بھی 2 آیتیں سن لیں۔ وہ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ گیا تھا نا فیصلہ کروانے، اس نے سرکار کا فیصلہ قبول نہیں کیا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے تلوار اٹھائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا تھا ہاں قضا عقدی بینا من لم یردا بقضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے فرمایا سن لو، جو بندہ نبی پاک کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا ہے، عمر اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا ہے۔ ہاں قضا عقدی، میں ایسے فیصلہ کرتا ہوں اس کا جو نبی پاک علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانتا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں پھر منافقوں نے کیس درج کر دیا، عمر نے ہمارا بندہ مار دیا ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بے ایمان کو مارا ہے، میں نے گستاخ کو مارا ہے، منافق کو مارا ہے، کافر کو مارا ہے۔ منافق گواہی دیتے ہیں نہیں کلمہ پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا۔ تو جیسے آج کل کئی لوگ زور دیتے ہیں نہیں دیکھو نا وہ یہ کرتے ہیں تو تم خواہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو یہ سب کچھ کرتا تھا، حضرت عمر نے خواہ اس کی جان لے لی۔ سرکار نے فرمایا عمر شریعت تو گواہ مانگتی ہے، گواہ پیش کرو کہ وہ بندہ بے ایمان تھا، منافق تھا۔ آقا گواہ شواہ کوئی نہیں، بس اتنا پتہ ہے جس کو میں نے مارا ہے وہ بے ایمان تھا، مسلمان نہیں تھا۔ گواہ مانگا گیا، گواہ نہیں تو اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا۔ 5واں پارہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا حبیب پیارے جب تک یہ لوگ اپنے آپس کے معاملات کے اندر آپ کو اپنا حاکم نہ مانے، آپ کے فیصلے کو جب تک تسلیم نہ کریں لا یؤمنون تب تک بے ایمان ہے، ایماندار ہو سکتے بولو نہیں۔ تو سرکار کا جو فیصلہ نہ مانے، حضور کا اختیار اپنے اوپر نہ مانے وہ بے ایمان ہے، مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اچھا ہماری عدالتیں بھی فیصلہ کرتی ہیں، پہلی عدالت کون سی ہوتی ہے؟ سیشن کورٹ، چھوٹی ہائی کورٹ، پہلے سیشن کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، اگر آدمی کو پسند نہ آئے تو آگے اپیل کر سکتا ہے کہ نہیں ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں جانا کس بات کی دلیل ہے؟ اس کو پہلا فیصلہ منظور بولیے نہیں، ہائی کورٹ فیصلہ کرے اس کو تسلیم نہ ہو تو سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ سپریم کورٹ میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ اس کو قبول نہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کو اللہ نے ایسی کائنات کی سب سے اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ بنایا ہے۔ اس بارگاہ سے، اس عدالت سے اگر فیصلہ ہو جائے، اگر آدمی شک بھی کرے، زبان سے بولنا بعد کی بات ہے، اگر شک بھی کرے اللہ اس کو بھی کافر بنا دیتا ہے، مسلمان رہتا بولیے۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سونیا جو تم نے فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل کے اندر بھی اگر کوئی حرج محسوس کرے تو بے ایمان ہے، مسلمان۔ تو پتہ چلا مومن وہی ہے
جو اپنی جان کے اوپر بھی نبی پاک کا اختیار مانتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ایک اور آیت سن لو۔ جب حضرت زید نے سرکار کی پھپھی زاد بیٹی کو، سرکار کی پھپھی زاد تھی وہ حضرت زینب، ان کو جب حضرت زید نے طلاق دی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ پھر وہ سرکار کی زوجہ ہیں، ہماری ماں ہیں حضرت ام المومنین سیدہ زینب۔ توجہ ہے جی؟ اچھا، جب حضرت زید کا سرکار نے پیغام بھیجا نا ان کے لیے، اپنی پھپھی کی بیٹی کے لیے، تو حضرت زید کا رنگ تھا بلالی، سانولا، گورا چٹا رنگ نہیں تھا۔ تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا۔ جب انکار کیا تو اللہ نے قرآن اتار دیا، 22واں پارہ ہے، فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ کسی مرد کو اختیار ہے نہ کسی مومن عورت کو اختیار ہے، کیا؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ، نہ کسی مرد کا اختیار باقی رہتا ہے نہ کسی عورت کا اختیار باقی رہتا ہے۔ جب اللہ یا اللہ کا رسول فیصلہ کر دے تو کسی مومن مرد یا عورت کا اللہ رسول کے اختیار کے آگے کوئی اختیار باقی رہتا نہیں۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلا گمراہ ہے۔ تو سرکار پر جب یہ آیت اتری تو سرکار کی پھپھی زاد نے جب یہ آیت سنی تو فوراً سرکار کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ میں اللہ رسول کے فیصلے کے اختیار آگے، اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کے آگے میں اپنے اختیار کو باقی نہیں رکھتی، میں اپنے اختیار کی نفی کرتی ہوں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمان تب رہتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کے آگے بندہ اپنے اختیار کی نفی کر دے۔ جو اپنا اختیار بچا کے پھرا رہے وہ مومن رہتا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ کہہ لو نا یار، آج تو پتہ نہیں کیا ہوا میرے گلے کو، آپ بولتے نہیں شاید اس لیے، کہہ لو نا سارے سبحان اللہ۔ بیٹے تھوڑا سا پانی تو لے آؤ، توجہ ہے جی؟ اللہ اور بھی قرآن کی آیت سن لیں، سرکار کا اختیار سبحان اللہ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، فرمایا محبوب ان سے لڑیں، ان سے جہاد فرمائیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے ساتھ کیا کریں؟ جہاد کریں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کے ساتھ آپ کیا کریں؟ جہاد کریں۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان سے بھی لڑیں، ان کے خلاف بھی جہاد فرمائیں جو اس کو حرام نہیں مانتے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے۔ یہ الفاظ پہ ذرا غور کریں، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جو اس کو حرام نہیں مانتے
جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے، جو اس کو حرام نہ مانے اس سے بھی لڑو، اس سے بھی جہاد کرو۔ تو پتہ چلا سرکار کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرنے کا اور حلال کرنے کا دونوں کا اختیار عطا فرمایا۔ سرکار کوئی چیز حرام بھی فرماتے ہیں اور کوئی چیز سرکار حلال بھی فرماتے ہیں۔ فرمایا ان سے لڑو جو اس کو حرام نہیں مانتے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ اب بخاری شریف کی حدیث بھی سن لے۔ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر میں گدھے بہت زیادہ تھے۔ بخاری شریف یہ میرے پاس ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، خیبر میں گدھے بہت زیادہ تھے اور اس وقت تک گدھے حرام نہیں تھے، حلال تھے۔ تو جب جنگ فتح ہوئی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے گدھے پکڑے، ذبح کیا، گوشت بنایا، پتیلے رکھے، نیچے آگ جلائی، ہانڈیاں تیار ہوگی۔ ہانڈیاں تیار ہو گئیں، ادھر سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک اعلان کروا دیا۔ فرمایا او خیبر والو سن لو، آج کے بعد گدھے کا گوشت کھانا میں رسول تم پر حرام کر رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف ہے۔ تو یہ گدھے کے گوشت کو کس نے حرام کیا؟ بولیے۔ تو سارے جماعتوں والے گدھے کے گوشت کھانے سے بچتے ہیں نا؟ کوئی شوق سے کھاتا ہے؟ ہاں، کوئی ہوٹل میں پکا دے، داشا لگا کے ڈڈو کھلا دے، گدھا کھلا دے تو اور بات ہے، وگرنہ کوئی بھی گدھے کو جائز سمجھتا، حلال سمجھتا؟ ان سے ذرا پوچھے تو صحیح، کھوتا حرام میں کتنے لکھا ہے؟ مجبور ہو کے کہنا پڑے گا، بخاری شریف میں لکھا ہے جب خیبر فتح ہوا تو سرکار نے فرمایا تھا کہ میں آج کے دن تم پر گدھے کا گوشت حرام کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا تھا۔ تو اب میں پوچھتا ہوں، باؤ جی تم تو کہتے ہو کہ نبی کے پاس ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں، جس کے پاس ذرے کا اختیار نہ ہو وہ ساری کائنات کے لیے کسی جانور کا گوشت حرام کر سکتا ہے؟ بولیے۔ حرام وہی کرے گا جس کو اللہ نے حلال اور حرام کا اختیار بھی عطا کیا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو، حج تم پر اللہ نے، بولو یار، فرض کیا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، لکل عامن یا رسول اللہ، آقا آپ نے فرمایا حج فرض ہے، آقا کیا ہر سال فرض ہے؟ سرکار کا ادھر رخ تھا نا، انہوں نے ادھر سے پوچھا، سرکار نے جواب نہ دیا، ادھر رخ کر لیا، وہ اٹھ کر پھر ادھر آ گئے۔ آقا تساں فرمایا ہے حج فرض ہے، لکل عامن یا رسول اللہ، آقا کیا ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے پھر بھی جواب نہ دیا، پھر ادھر رخ کر لیا دوبارہ، وہ اٹھ کر پھر سامنے آ گئے، پھر بڑے ادب سے بڑے پیار سے، کیونکہ وہ چاہتے تھے مسئلہ حل ہو جائے۔ لکل عامن یا رسول اللہ، آقا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار نے فرمایا، اچھا اس میں ایک اپنی بات ایڈ کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا ہوگا، یہ میری اپنی بات ہے، شاید یوں فرمایا ہو، چپ، فرمایا لو قلت نعم لوجبت، فرمایا بار بار نہ پوچھا کرو، جب میں چپ ہو جاؤں تم بھی چپ ہو جائے کرو۔ لو قلت نعم لوجبت، فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو فرمایا ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جاتا۔ تو پتہ چلا سرکار کی ہاں سے بھی شریعت بنتی ہے، سرکار کی نہ سے بھی شریعت، بولو صحیح، بنتی ہے۔ اگر فرما دیتے ہاں
تو کیا خیال ہے سپیڈ لگتی کہ نہ لگتی؟ ہر سال فرض ہوتا کہ نہ ہوتا؟ ہر سال فرض ہو جاتا. لیکن یہ سرکار کی مہربانی ہے امت کے اوپر. کوئی جتنا مرضی پیسے والا ہو، سرکار نے صرف ایک مرتبہ حج فرض رکھا ہے صاحب حیثیت پر، دوسری مرتبہ کرے گا تو نفلی ہوگا، فرض بولو نہیں ہوگا. مجھے ایمان سے بتائیں، اگر سرکار فرما دیتے تو فرض ہوتا کہ نہ؟ تو پھر کیا پتہ چلا؟ فرض کرنے کا، کسی چیز کو فرض کرنے کا، لازم کرنے کا اللہ نے محبوب کو اختیار دیا یا نہیں دیا؟ بولو سارے یارے، دیا ہے نا. اب یہ ایک اور حدیث سن لے. ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز لازم ہے نہیں کر سکتے. لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، کسی نے پان کھایا ہوتا ہے، کسی نے سموسے کھائے ہوتے ہیں، کسی نے پکوڑے کھائے ہوتے ہیں، کوئی ولیمہ کھا کے آتا ہے، کوئی پیاز بھی کھا کے آ جاتے ہیں مسجد میں. تو کیا خیال ہے، میں اعلان کر دوں حضرات آج کے بعد ہر وضو کے ساتھ مسواک فرض ہے، نہیں کرو گے تو تمہارا وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. میں اعلان کر سکتا ہوں؟ نہیں، کیونکہ میری یہ اتھارٹی، میرا یہ اختیار ہے نہیں. لیکن اللہ کے محبوب آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاتی. فرمایا یہ مجھے تمہاری تکلیف کا خیال ہے، اگر تمہاری تکلیف کا مجھے خیال نہ ہوتا فرمایا میں ہر وضو کے ساتھ، یا فرمایا کہ ہر نماز کے ساتھ میں تمہارے لیے مسواک کو فرض بنا دیتا. تو سرکار اگر چاہتے تو مسواک کو فرض بولو صحیح بنا دیتے، لیکن سرکار نے اس کو فرض نہیں بنایا. ایک اور بڑی پیاری حدیث، سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب تم وضو کرو، وضو کر کے موزے پہن لو پاؤں پر، اس کے بعد اگر تمہارا وضو ٹوٹ جائے تو فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات جب بھی تم وضو کرو تو تمہیں موزے سے پاؤں باہر نکال کر دھونے کی ضرورت نہیں، بس موزے کے اوپر مسح کر لیا کرو، تمہارا دھونے والا فرض ادا ہو جائے گا. یہ سرکار نے فرمایا. تو ایک صحابی نے کہا آقا مہربانی کریں، شفقت کر دیں، کرم کر دیں، آقا مسافر اور مقیم دونوں کے لیے یہی ہے؟ فرمایا ہاں، مسافر بھی ایک دن اور ایک رات موزے پر مسح کرے گا اور مقیم بھی ایک دن اور ایک رات مسح کرے گا. صحابی پھر بولے آقا مہربانی کریں نا، مسافر کا ٹائم بڑھا دیں، راستے میں پانی نہ ملے تو پھر کیا کرے گا، یا پھر سردی ہو وغیرہ وغیرہ بن جاتے ہیں نا معاملات. آقا مسافر کے لیے تھوڑی سی گنجائش کر دینا. تو سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. فرمایا کہ آج کے بعد موزے پر مسح مقیم ایک دن اور ایک رات، مسافر 2 راتیں اور 2 دن موزے پر مسح کر سکتا ہے. یہ سرکار نے قانون بنا دیا. وہ صحابی پھر نہ رہ سکے. میرا خیال ہے ان کا کام ہوگا شاید تجارت والا آنا جانا، تو انہوں نے سب پر مہربانی کر دی. آقا مہربانی کرو نا آقا، تھوڑا سا اور بڑھا دیں، تھوڑا سا اور اضافہ کر دیں نا آقا. فرمایا چلو ٹھیک ہے، مقیم ایک دن اور ایک رات موزے پر مسح کرے گا، اور جو مسافر ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے پاؤں موزے سے نکال کر دھونا ضروری نہیں، موزے پر مسح کرتا رہے، اس کا وضو ہوتا رہے گا. ایک دن سے کہاں تک بات پہنچ گئی؟ 3 دن. اب آگے ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم چپ ہو گئے، والا وستزدناہ لزادنا، سرکار کا دریا تو اتنی موج میں آ گیا تھا، ہم چپ ہو گئے. اگر ہم سرکار سے پھر مطالبہ کرتے تو سرکار اور بھی مدت بڑھا دیتے، اور بھی مدت. اور ایک اور حدیث، صحابی کہتے ہیں ہم چپ ہو گئے،
बार बार सवाल करना हमें अच्छा ना लगा। अगर हम फिर सवाल करते और 5 दिन की मोहलत मांगते तो आका अलैहिस्सलाम की रहमत का दरिया चल रहा था। आका अलैहिस्सलाम फरमा देते कि आज के बाद मुसाफिर 5 दिन और 5 रात मौज़ों पर मसा कर सकता है। फरमाते 3 पर हम ही रुक गए, वगरना साइयां को छुट्टी मांग देते और भी छुट्टी मिल जाने से। अब बताओ, मैं ये कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं? नहीं, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम कर सकते हैं। क्यों? इसलिए मिसाल पहले बयान कर चुका हूँ कि शरीयत खुदा की, कायनात खुदा की, दीन खुदा का, कानून खुदा का, हवाले हमारे आका अलैहिस्सलाम के हैं। अब सरकार अल्लाह के नायब आज़म होने की हैसियत से, अल्लाह के वज़ीर और नायब होने की हैसियत से सरकार अल्लाह के कानून में तसर्रुफ़ फरमाकर जिसको चाहते हैं हलाल भी कर देते हैं, जिसको चाहते हैं हराम भी कर देते हैं, जिसके लिए चाहते हैं मुद्दत बढ़ा देते हैं, जिसके लिए चाहते हैं मुद्दत कम भी कर देते हैं। फरमाया जाओ ठीक है, आज के बाद 6 महीने का दुम्बा भी लगा लिया करो, शर्त है हो मोटा ताज़ा। मैं कर सकता हूँ भाई, कट्टा 1.5 साल का हो मोटा तगड़ा लगा लिया करो? नहीं ना। क्यों? हमारी ये अथॉरिटी, हमारे कंधे इतने मजबूत है, शरीयत खुदा की, हवाले मुस्तफ़ा के हैं। सरकार अल्लाह के नायब होने की हैसियत से अल्लाह के कानून के अंदर तसर्रुफ़ फरमाया करते थे। किसी चीज़ को सरकार हलाल फरमाते हैं, किसी को हराम फरमाते हैं, किसी की मुद्दत कम करते हैं, किसी की मुद्दत में सरकार इजाफ़ा फरमाते हैं। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।